بڑے سے بڑا ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کا تعارف ہے۔ جن کو تعارف نہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، جیسے ان کی روحوں میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ جیتے ہیں، پل پل میں مرتے ہیں، پل پل میں جیتے ہیں، کہ یہ کائناتی نظام اوپر سے چلتا ہے اور اس کا اعلان ہے الا الا الا، ایک سائرن ہے کہ غور سے سنو، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہاں اگر چین دیکھنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، تو صرف اللہ کو پاؤ گے تو یہاں تمہیں سکھ چین ملے گا۔ اللہ کے سوا ہر دھن دولت حاصل کرو، یہاں کوئی چیز تمہیں سکھ پہنچانے والی نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ اللہ اللہ، آپ بہت بڑے وکیل بن جائیں، آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں، آپ کی شہرت چہار سو پھیل جائے، آپ کے لیے پروٹوکول گاڑیاں ہوں، ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن اگر یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے مچھلی نہیں تڑپتی جیسے یہ انسان تڑپتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جذبات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض امریکہ میں ہیں، اور آپ کو عجب بات سناؤں، میں دنیا پھرا ہوں، سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور وہاں قانونی طور پر خودکشی جائز۔ آپ ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے کہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سے سائن لے گا، ٹیکہ لگا کہ آپ کو ختم کر دے گا۔ دنیا کے ہو سکتا ہے اس سے بھی حسین ملک ہوں، لیکن میں نے اتنا حسین ملک نہیں دیکھا، اور ایک انسان غریب نہیں، سب مالدار ہیں، سب خوشحال لوگ ہیں، اور وہیں خودکشی قانوناً جائز ہے، قانوناً الاؤ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، کہ اندر کی بے قراری، بے چینی وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمیں مقصد زندگی سمجھایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ میرے بندو، میری بندیوں، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے بندے بن کے چلو۔ یعبدون کا مطلب عبادت ہے، لیکن یعبدون کا اصل مطلب ہے بندہ بن کے چلنا، عبد، نوکر، غلام بن کے چلنا۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر جیسے اللہ نے بھوک اور پیاس رکھی ہے، آپ بہت بڑے وکیل ہیں، آپ کو بھوک لگے گی، بہت بڑا بادشاہ ہے، اسے بھوک لگے گی، بہت بڑا علامہ ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ یہ ایک اللہ نے فطری نظام اس کے اندر رکھ دیا۔ کھانا نہیں کھائے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی، پانی نہیں پیے گا اس کو چین نہیں آئے گا، اور زیادہ عرصہ گزرے گا موت واقع ہو جائے گی۔ ایسے میرے بھائی بہنوں، اللہ نے ہر انسان کی روح میں اپنی اور اپنے حبیب کی ایک چپ رکھی ہوئی ہے، ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ جسم روٹی تک نہ پہنچے تو بے قرار ہے، نہ بیوی اچھی لگے گی، نہ بیوی کو خامد اچھا لگے گا، نہ بچے اچھے لگیں گے، نہ اپنا چیمبر اچھا لگے گا۔ پانی نہ ملے، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایسے ہی جس روح سے اللہ اس کے رسول کا تعلق نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ بے قرار روح دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ اب اس لیے میں نے ایک مادی مثال دی کہ آپ بھوکے کو روٹی نہ کھلائیں، دنیا کی ہر چیز دے دیں، اسے کیسے چین آئے گا؟ آپ پیاسے کو پانی نہ پلائیں اور اسے سونے چاندی میں تول دیں، اسے کہاں سے چین آئے گا؟ وہ کہے گا یار ایک گھٹ پانی دے دو، سونا چاندی نہ دو، ایک گھٹ پانی دے دو، میں نے زیور نہیں چاہیے، ایک لقمہ روٹی دے دو، بس ایک لقمہ روٹی دے دو۔ بالکل ایسی ہی پکار ہر انسان، مرد عورت کی روح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ڈال دی ہے۔ جب تک اسے اللہ نہیں ملتا، اندھیروں میں بھٹکا ہوا مسافر یا لق و دق صحراؤں میں سرگرداں مسافر اتنا بے قرار نہیں ہوتا
جتنا اللہ اس کے رسول کو کھو دینے والا انسان بے قرار ہوتا ہے، اتنا اندیکھی راہوں پہ چلنے والے مسافر میں بے قراری اور بے چینی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اور اس کے رسول کو کھو دینے والے مرد یا عورت میں بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، جیسے ہم بھوک کے سسٹم کو آف نہیں کر سکتے، اللہ اس کے رسول کی طلب کے سسٹم کو آف نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کا تعارف ہے۔ جن کو تعارف نہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، جیسے ان کی روحوں میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ جیتے ہیں، پل پل میں مرتے ہیں، پل پل میں جیتے ہیں، کہ یہ کائناتی نظام اوپر سے چلتا ہے اور اس کا اعلان ہے اللہ اللہ اللہ، ایک سائرن ہے کہ غور سے سنو، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہاں اگر چین دیکھنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، تو صرف اللہ کو پاؤ گے تو یہاں تمہیں سکھ چین ملے گا۔ اللہ کے سوا ہر دھن دولت حاصل کرو، یہاں کوئی چیز تمہیں سکھ پہنچانے والی نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ اللہ اللہ، آپ بہت بڑے وکیل بن جائیں، آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں، آپ کی شہرت چہار سو پھیل جائے، آپ کے لیے پروٹوکول گاڑیاں ہوں، ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن اگر یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے مچھلی نہیں تڑپتی جیسے یہ انسان تڑپتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جذبات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض امریکہ میں ہیں، اور آپ کو عجب بات سناؤں، میں دنیا پھرا ہوں، سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور وہاں قانونی طور پر خودکشی جائز۔ آپ ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے کہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سے سائن لے گا، ٹیکہ لگا کے آپ کو ختم کر دے گا۔ دنیا کے ہو سکتا ہے اس سے بھی حسین ملک ہوں، لیکن میں نے اتنا حسین ملک نہیں دیکھا، اور ایک انسان غریب نہیں، سب مالدار ہیں، سب خوشحال لوگ ہیں، اور وہیں خودکشی قانوناً جائز ہے، قانوناً الاؤ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، کہ اندر کی بے قراری، بے چینی وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کی پہچان ہے، صرف پہچان ہے، پہچان ہے، ابھی تعلق نہیں ہے۔ اس پہچان پر یہ سارا مضمون میرے ذہن میں اچانک اس لیے آیا، میں نے آپ کا یہ جو دیکھا جمع ہونا، گرمی، شدت، مستورات، مرد کھڑے بیٹھے چاروں طرف یہ کیمرے والے، اس کا مطلب ہے کہ اب میرے پاس تو کوئی دولت نہیں، نہ میں آپ کو کوئی ڈگری دینے آیا ہوں، نہ کوئی آپ کو کوئی انعام بانٹنے آیا ہوں۔ میرے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی نسبت ہے، آپ سارے اس محبت میں آئے بیٹھے ہیں، میں اس محبت کو سلام کرتا ہوں۔ اغراض کی دنیا نا، غرض کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو غرض ہے وہ ہے، غرض ہے ان کی، آپ کی، وہ صرف اللہ اس کا رسول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور یہ لاشعوری محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی۔ آپ نے رنگیلے کا نام سنا ہوگا، رنگیلا ہمارے مشہور کامیڈی اداکار تھے۔ 96 میں ہم نے سٹیج کے، فلم کے اداکاروں میں کام کیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، ان کو لانا، بٹھانا، بات کرنا۔ رنگیلا صاحب مرحوم، شاید انہوں نے وہی نماز پڑھی ہوگی جو ہم ان کو مسجد میں لائے تھے، شاید، میری بدگمانی ہے، اس قسم کے مسلمان۔ جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے، جی آنسو، کوئی میں نے آنسو گیس تو نہیں چھوڑا تھا، اور اس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی سیرت نہیں پڑھی، شاید صرف اپنے نبی کا نام ہی سنا تھا، لیکن وہ چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی، تو ایسے زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ کوئی نماز نہیں، اس کا بھی واقعہ سنا تھا۔ کہنے لگے میں نیپال گیا، فلم کی شوٹنگ تھی، تو وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، مسلمان نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، صرف ہندو۔
تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کیا ہے. تو میں نے میک اپ مین سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، میک اپ کرو. وہ سر سے بال تو بالکل اڑ گئے تھے. تو اس نے چوٹی لگا دی لمبی کر کے، ادھر رنگ لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے. تو انہوں نے 2 پیلے کپڑے، کہنے لگے میں نے 2 پیلی چادریں لے لی اور 2 کڑے لے لیے لکڑی کے، اور ایسے ہی جوتا بھی پنڈتوں جیسا، اور کو پیسے لے لیے ٹوٹے ہوئے. اور میں جب پہنچا دروازے پر تو میں نے نعرہ لگایا ہرے رام. تو اب ایکسپریشن تو ان کا اپنا ان کا پیشہ تھا، تو انہوں نے سمجھا بدنی ہے کیڑا بلا مہاراج آ گیا. ان کا مہاراج جے مہاراج، وہ سارے وہ گیٹ کیپر جے مہاراج. انہوں نے جب دروازہ کھولا تو یہ بڑے چلے اس چال سے، تو لوگ آ کے پاؤں چھونے لگے، یہ پیسے تقسیم کرنے لگے. تو اور ان کے نعرے لگ گئے مہاراج کی جے مہاراج جے مہاراج. کہنے لگا میں نے بڑی چس ہی لے بے تکمی بن. اور تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میرا کلیجہ اچھل کے یہاں آ گیا. ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے لیکن اللہ سے تعلق بتا رہا ہوں. کلیجہ یہاں کہ اچھل کے یہاں آ گیا کہ آگے میں نے کیا دیکھا، ایک فل سائز سونے کی گائے تھی اور سارے ہندو اس کو سجدہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا وہ کم بخت ہے، وہ تو آیا کیوں تھا؟ اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے، اور سجدہ نہیں کرتا تو تیری جان جاتی ہے. اب کیا کرے گا؟ کہنے کہ میرے تو خانیوں چھوٹ گئی، پر خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں چلتا گیا. جب قریب آیا تو میں نے کہا یا اللہ تو گوار ہے، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں. اللہ منہ طرف گائے کے اللہ اکبر. یا اللہ ایک منہ طرف خانے کعبے ہوتا ہے، یا اللہ میرا منہ طرف گائے، اللہ اکبر، سجدہ میں تجھے کر رہا ہوں. اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے. هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری نا، تورات، تو انہوں نے اس میں پڑھے اس امت کے حالات. تو گئے کوہ طور پر، کہنے لگے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، وہ بھلائی کے داعی ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے آخری نبی کی امت. موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا. اللہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی. تورات، زبور، انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی. صرف نبی کو یاد تھی، نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی. تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے. میرا شاگرد میرے مدرسے میں سنا بھی دیا. اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد عطا فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں. یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت. پھر کہ یا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی. وہ فجر پڑھیں گے، رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، فجر اور ظہر کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا تلک امت احمد. رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلالہ حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہ امتی. قال تلک امت احمد. کہ یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سرکوبی کریں گی،
اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت۔ رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونہا رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کھائے گی، زکوٰۃ۔ شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو، کسی کو نہ ہو، بنو اسرائیل کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ اس وقت تو سونا چاندی ہوتا تھا، سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی، اوپر سے آگ آ کے جلا دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ جانوروں کی زکوٰۃ، جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے، آگ آ کے جلا دیتی تھی، قبول ہو گیا۔ نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے۔ اس امت کی زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی، ان کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ تو اللہ نے لاڈ کیے ہیں، لاڈ۔ آیت اتری لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ پاس بیٹھے، نابینا۔ یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں؟ میں تو نابینا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال۔ ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے، ایک لفظ لے کر، ایک آدمی کی خاطر۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو، اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔